الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، پھر انسان بنایا. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. کبھی میں نے بیکار نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. پھر ہمیں کہتا ہے تمہیں بھی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ سوال کا انداز ہے کیا سمجھتے ہو؟ بیکار پیدا کیے گئے ہو، تمہارے اوپر چیک بیلنس کچھ نہیں. سوال اٹھاتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. کوئی پوچھ پڑتال کوئی نہیں. کائنات تو قرآن نے جواب دیا بیکار نہیں. میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بیکار نہیں. پھر موت اختتام ہے. برا برا کر کے مر گیا، اچھا اچھا کر کے مر گیا. تو کوئی پوچھ پڑتال ہے تو اس کا جواب ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی. پوچھ پڑتال کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے. کیا نظام ہے تیرا میرے مولا؟ کہ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. تم جو کچھ کرتے ہو میرے فرشتے لکھ رہے ہیں. گونج ہے. یہ سسٹم والا کدھر ہے؟ گونج رہا ہے، آواز آ رہی ہے. تو میرے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں بھلا ورسلنا لدیہم یکتبون. میرے فرشتے تمہاری ساری کچھ کارکردگیاں لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میری زبان سے بول نکل رہا ہے، اس کے زیر زبر کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے میرا ایک فرشتہ لکھ رہا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے کندھوں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کرتے وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ میرا رب ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ کائنات بیکار نہیں، تم بیکار نہیں. جیسے مرضی زندگی گزارو، تمہیں ایسے چھوڑا نہیں جائے گا.
تو ہم نے جتنا کچھ کیا یا اللہ تیرے سامنے کیسے آئے گا؟ کیا ایسے سامنے آئے گا کہ ایک ایک چیز یہاں لکھی جا رہی، اور اللہ معاشر کے دن کہے گا اقرا کتابک وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تیری کتاب تیری گردن میں ڈالوں گا، تیری فائل تیری گردن میں ڈالوں گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس کا ایک ایک پیپر تجھے کھول کے دکھاؤں گا، پھر تجھے کہوں گا اقرا، پڑھ کتابک، اپنی زندگی کی کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، مجھے اور گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی تیرے اوپر گواہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی بنانے والے نے بنائی ہے، وہی مٹاتا ہے، وہی بناتا ہے، اسی نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، رفع السماوات، اسی نے زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلک دہاہا، اسی نے اس میں پہاڑ گاڑے، والجبال ارساہا، اسی نے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے اس کے اندر دریاؤں کا جال بچھایا، وسخر لکم الانہار، اور اسی نے اس میں درختوں کا پھل پھولوں کا نظام چلایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اسی نے بادلوں کو زمین آسمان کے درمیان مسخر کر کے کھڑا کیا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اسی نے اس میں سے پانی کو برسایا عجب انوکھے انداز میں، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، پھر اسی نے زمین کو پھاڑا انوکھے انداز میں، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اسی اللہ نے اس میں سے پھل پھول غلے نکالے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک نہیں، مَا كَانَ لَكُم مَّن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، میرا رب کہتا ہے ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ، امن جعل الارض قرارا، زمین کو ٹھہرا کے دکھاؤ، کون ہے اللہ کے سوا یہاں رہنے کے قابل بنانے والا، وجعل خلالها انہارا، کون ہے دریا چلانے والا تیرے رب کے سوا، وجعل لها رواسی، کون ہے تیرے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑنے والا، وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے میٹھے پانی کو کون ہے تیرے رب کے سوا جدا کرنے والا۔ تو یہ سارا نظام، والانعام خلقها، یہ جانور کہاں سے آئے؟ کہتے رہے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ پرندے کہاں سے آئے؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، یہ سب تیرے اللہ کا نظام ہے۔ یہ پھل کہاں سے نکلتا ہے؟ کہ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعع، یہ پک کیسے جاتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے تیرا رب نکالتا بھی ہے، پکاتا بھی ہے، رنگ بھی دیتا ہے، مٹھاس بھی دیتا ہے، ذائقہ بھی دیتا ہے، خوشبو بھی دیتا ہے، پھر تیرا نام لکھ کے تیرے گھر تک بھی پہنچاتا ہے۔ وہ پھل پیدا ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں، نام لکھا ہوا ہے گلستان کالونی میں مولی شاہد کا، وہ وہاں سے اڑتا ہے اور اس کے جب تک منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک فرشتہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ ہے میرے رب کا رب العالمین ہونا، رب العالمین ہونا۔ یہ کائنات میرے رب کی بچھائی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، میں اور آپ آتے ہیں جاتے ہیں، اس آنے کا مقصد امتحان ہے، لیبلوکم امتحان ہے، لنبلوہم امتحان ہے، لیبلوہم، لیبلوکم، لیبلوہم، لنبلوہم، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ پھر اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ پیپر ہو رہا ہے، ہر آدمی پیپر دے رہا ہے، پیپر دے رہا ہے۔ یہ رزلٹ آؤٹ ہونے کی جگہ نہیں ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، لکھو جو لکھنا ہے، کرو جو کرنا ہے۔ یہاں کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، شرک بھی رہے گا، توحید بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، نفرت بھی رہے گی، جنگ بھی ہے، امن بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، مشرک بھی ہے، موحد بھی ہے، شراب پینے والا بھی ہے، شربت پینے والا بھی ہے، سود کھانے والا بھی ہے، حلال کھانے والا بھی ہے، ڈاکہ ڈالنے والا بھی ہے، محنت مزدوری کر کے بچوں کو رزق حلال کھلانے والا بھی ہے، باپرد
خاتون بھی ہے اور بیچنے والی بھی ہے، راتوں کو اٹھ کے رونے والیاں ہیں اور راتوں کو اٹھ کے ناچنے والیاں بھی ہیں، راتوں کو آنسو بہانے والے نوجوان بھی ہیں، اور راتوں کو گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک پر ایمان کو بیچ دینے والے نوجوان بھی ہیں۔ یہاں سوداگر ہیں ایمان کے بھی، یہاں سوداگر ہیں عزت کے بھی، یہاں سوداگر ہیں ضمیر کے بھی، اور یہاں سوداگر ہیں اللہ کو لینے والے بھی، اللہ کے رسول کو لینے والے بھی، اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے بھی رہیں گے، اللہ کے نام کو بیچنے والے بھی رہیں گے، دین کا مذاق اڑانے والے بھی رہیں گے، دین پر کٹ مرنے والے بھی رہیں گے، رزق حلال میں سسک سسک کے مر جانے والے بھی رہیں گے، اور حرام سے بنگلے کوٹھیاں بنا کر ہواؤں میں اڑ کر سمندروں کا سینہ چیر کر اور دھرتی پہ ظالم متکبر بن کر زندہ رہنے والے بھی رہیں گے۔ میرے رب نے نظام بنایا ہے، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، یہاں کرو جو کرنا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو کرنا ہے کرو، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ ایک امتحان ہے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کون کرتا ہے، اپنی آخرت کون بناتا ہے، اپنی دنیا کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو کون برباد کرتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو۔ نہ وہ سوئے، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ وہ اونگ ہے اور نہ اندھیرا اجالا اسے کوئی چیز دکھا سکے، چھپا سکے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، دن کا اجالا رات کا اندھیرا برابر ہے اس کے لیے، ماضی حال مستقبل برابر ہے اس کے لیے، تہ خاک اور تہ کے اوپر، سمندر کے نیچے سمندر کے اوپر، آسمان کے نیچے آسمان کے اوپر، برابر ہے اللہ کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب برابر ہے اللہ کے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھتا ہے، انسان کی سانس کی آواز کو سنتا ہے، قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، کان میں کی جانے والی سرگوشیوں کو سنتا ہے، دل کی دھڑکن سے اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہے، ظالم کو غراتا بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو سسکتا بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب اس دن کے لیے ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ آیا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر دین مکمل۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اس محبوب کی کتاب پر کتابیں ختم، اس محبوب کی شریعت پر شریعت ختم، اس محبوب کے دین پر دین ختم، اس محبوب کے نبوت پر نبوت ختم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کی نبوت پہ نبوت کے انتہا، آپ کی رسالت پہ رسالت کے انتہا، آپ کی شریعت پہ شریعت مکمل، دین پر دین مکمل، کتاب پر کتابیں مکمل۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، میرے رب کا بول مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب راستہ واضح ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے۔ ادھر چلو تو سامنے اللہ ہے، ادھر چلو تو سامنے شیطان ہے، ادھر چلو تو کربلائیں ہیں، ادھر چلو تو جام و ساغر ہے، گھنگروں کی چھنکار ہے، جام کی چھلک ہے، شہوتوں کے بازار گرم ہیں، ادھر چلو گے تو ریت کے ریگستان ہیں اور بگولے ہیں اور ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں ہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھنے والی زندگیاں ہیں اور کھڈے ہیں، رکاوٹیں ہیں، لیکن آگے اللہ کا مسکراتا چہرہ ہے کہ آؤ تو صحیح۔ اللہ پہ ایک نظر پڑے گی سارے دکھ درد بھول جائیں گے، جہنم پہ ایک نظر پڑے گی ساری دنیا کے عیش بھول جائیں گے، جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دنیا کے دکھ درد بھلا دے گا، جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا ساری دنیا کے عیش بھلا دے گا۔ میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ دیکھو، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا، کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا۔ یہ بھی تعصب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال ہے۔ سورج جب اللہ نے بنایا
تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا، جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا، جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ تقسیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ چاند کی گرد ہمیں کیوں گھمایا؟ کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے، جہاں 2 مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا، اس سے اور آگے جاؤ تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 6 مہینے ڈوبتا نہیں ہے، تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے۔ یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا۔ میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سورج کے گم ہونے کے دن تھے، سورج کے گم ہونے کے دن تھے، تو چاند چمک رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں 6 مہینے سورج نکلتا نہیں، پھر 6 مہینے ڈوبتا نہیں، لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام صلاۃ بنا سکتا ہے، روزے کا بنا سکتا ہے، نماز کا بنا سکتا ہے، سورج سے نہیں بن سکتا۔ ہاں اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئیں تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھڑی کوئی نہیں، تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے رات آ گئی، چاند ڈوبا دن آ گیا ہے، رات ہی لیکن دن آ گیا۔ تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا چونکہ آپ للعالمین ہے، رحمت للعالمین، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے میں میرے نبی کا امتی موجود ہو اس کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہو، اسے کیلنڈر کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، اس لیے چاند کے گرد گھمایا ہے۔ ہمارا نیا سال ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ یہ تعصب کی بات ہے، وہ کافروں کا سال، یہ مسلمانوں کا سال۔ ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا۔ ہاں ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لیے گھمایا جو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین، لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا، طے کیا کہ جیسے ایک رواج بن گیا سال نو کی تقریب منانا، وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو، مزید آنسو بہیں۔ دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے۔ 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال اور آنسوؤں سے خالی نہیں گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے۔ ایسا المناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی نسل ذبح ہوئی۔ نبی بھی راج دلارا، نبی بھی حبیب، نبی بھی لاڈلا، اور کیا لاڈ ہیں، کبھی پیار سے محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی مدثر، کبھی مزمل، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کہیں نذیر، کہیں بشیر، کہیں رحمت للعالمین، کہیں بشیر و نذیرہ۔ کیا کیا تو میرے رب نے محبوب کے نام رکھ دیے اور کیا کیا القاب رکھ دیے۔ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کی قسم اٹھائی، لعامرک، تیری جان کی قسم،
کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ، امام رازی کا ایک ترجمہ، تیرے روشن چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، وَقِيلِ ہی، مجھے آپ کے بول کی قسم، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کے حیات کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری کتاب کی قسم، قاف والقرآن المجید، تورات زبور انجیل کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن کی قسم اٹھائی۔ ساری دنیا سے کہا مجھے راضی کر ہو، اور اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو اور میں خود تیرا رب تجھے راضی کروں، تجھے راضی کروں۔ اس ہستی کو میں کیسے بیان کروں؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ ہماری تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ اللہ کا محبوب دنیا انسانی کی تعریف کے دائرے میں نہیں سما سکتا۔ یہ دو ہستیاں ہماری تعریف سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پتہ نہیں کب ہوش میں اور اٹھے، اور ایک جست میں بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے سیدھا عرش تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی پر جلنے لگے، یا رسول اللہ آج کی زبان میرے کو ہوں ویزا کوئی نہیں اگوں دا، آج کی زبان میرے کو ویزا کوئی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اتنا بھی آگے گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور اوپر میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، عرش کے دروازے کھلے، عرش پر قدم رکھا، کسی ہستی نے تو محمد مصطفیٰ ہے، نور کے پردے ہٹے، کسی کے لیے تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آیا، کسی کے تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو سیدھا سامنے کھڑا کر کے سلام پیش کیا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے پردوں میں بات اور اپنے محبوب سے آمنے سامنے بات۔ کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو حبیب بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو رحمت للعالمین بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو کل کائنات کا رسول بنایا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے پکارا ہو یا ایھا المزمل تو محمد مصطفیٰ ہیں، کسی کو لاڈ سے محبت سے پکارا ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں، یا ایھا المزمل۔ کسی کی امت کی تعریف کی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ والذین معہ، صحابہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ ساری میرے نبی کے صحابہ کی تعریف ہو رہی۔ کسی نبی کے ساتھیوں کو زندگی میں جنت کی بشارت دی ہو تو محمد مصطفیٰ ہیں۔ کلا وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب میرا وعدہ، تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا، وعدہ۔ درجے الگ الگ ہوں گے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے، اور جو بعد میں ان کا درجہ اور ہے، لیکن کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، ان کی اولاد کیسی ہوگی؟ کسی نبی کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیطہرکم تطہیرا، اے آل محمد، اے اہل بیت محمد، میں نے آپ کے سارے گھرانے کو پاک کر دیا۔ یہ کسی کے لیے آیت نہیں اتری۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میرے بچوں کو بت پرستی سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ اور میرا اللہ اپنے حبیب کے گھر کو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ کے رب نے آپ کے گھر کو کفر شرک سے پاک کر دیا، اور صرف کفر شرک سے پاک نہیں کیا بلکہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن اور حسین تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کر لیا، کہا اترضا،
ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو بھی راضی ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے۔ کون پہنچے گا یہاں؟ کون پہنچے گا؟ کون پہنچے گا کہ جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو؟ آپ بیٹی کے گھر میں ہیں، بچے سوئے ہوئے ہیں، حسن کی آنکھ کھلتی ہے، اماں پانی، ماں اٹھنے لگتی ہیں، میرے نبی روک دیتے ہیں، گلاس اٹھاتے ہیں، سامنے گھڑا ہے، اسے پانی نہیں نکالا، باہر نکلے، حضرت علی کی بکری مریل سی انہوں تے ماس کوئی نہ آئی تو دودھ کتھوں آمنا آئی، لیکن میرے نبی کے ہاتھ کی برکت سے تھن نیچے لٹک گئے، ہاتھ لگایا دودھ سے بھر گئے، تازہ دودھ نکال کے اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ گئے پہلے لینے کے لیے، آپ نے کہا پیچھے ہٹو، ماں بولی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا نہیں، ریحانتین، یہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دونوں میری سبز ٹہنیاں ہیں، لیکن اس نے پہلے مانگا، یہ بعد میں آیا ہے، اس کو پہلے پلاؤں گا، اس کو بعد میں پلاؤں، تو پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر ان کی ماں کو پلایا، خود نہیں پیا، پھر فرمایا علی سوئے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ نہیں کھلی، سوئے ہوئے ہیں، کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں، بمکان واحد یوم القیامہ، بمکان واحد یوم القیامہ۔ کسی نبی کی پشت پر کوئی سوار نہیں ہوا، کائنات میں صرف 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کی پشت پہ سواری کی ہے، کسی نبی، اور پھر نبیوں کا نبی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ طٰہٰ یاسین، وہ نبی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمرے میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، اور پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے، دونوں کو اتارا اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھا، اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حسن سر سے چہرہ مبارک اور کمر تک بالکل اللہ کے نبی کی تصویر تھے، اور کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے۔ حسین اس کا الٹ، سر چہرہ مبارک کمر تک اپنے باپ علی کی تصویر تھے، کمر سے پاؤں تک آپ اپنے نانا کی تصویر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا تھا، اور ان کے ہاتھ پکڑ ان کو ایسے ایسے جھولا دے رہے تھے، ایسے کہہ رہے تھے اسعد المرتقی، چل بچے پہاڑ پہ چڑھ جا، اور وہ ایسے ایسے جھولتا اوپر آیا گھٹنوں تک، اب نے کہا اور آگے، وہ یہاں آیا، جب یہاں پہنچا آپ نے کہا اور آگے، تو آپ ایسے ہو گئے، پھر اور ایسے ہو گئے، وہ چڑھتے یہاں کے کھڑے ہو گئے، آپ نے دونوں ہاتھ پکڑ کے یوں بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ آپ کو پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے 6-7 سال کی عمر میں اتنی محبت دی کہ ساری زندگی کا حساب چکا دیا۔ دونوں بچے دھوپ میں کھیل رہے تھے، آپ نے دیکھا تو آپ نے حضرت علی کو ذرا تیز لہجے میں فرمایا علی دھوپ چڑھ گئی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ رہی ہے، انہیں خبر تھی کربلا میں کیا گرمی پڑنے والی، اور میرا نواسا کیسے پیاسا شہید ہونے والا ہے، اور حسن کیسے زہر میں تڑپ کے جان، علی ان کو جلدی سے گھر لے جاؤ، ان کو گرمی لگی۔ دونوں رونے کی آواز آئی تو جلدی سے آ گئے، کہا فاطمہ تجھے پتہ نہیں ہے ان کا رونا مجھے دکھی کر دیتا، تجھے خبر نہیں ہے، ان بکاءہ یؤذینی، ان کا رونا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مت رونے دیا کر۔ ایک سفر میں تھے، بیٹی بھی ساتھ تھی، دونوں بچے، تو آپ کو
رونے کی آواز آئی پالکی میں سے، تو اب جلدی سے پیچھے آ گئے، کہا میرے بچے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ ان کو بھوک لگی ہے، دودھ کوئی نہیں ہے، کچھ کھائیں تو دودھ آئے، فاقے ہیں۔ آپ نے کہا ناولنی الحسن، مجھے حسن کو پکڑا، تو انہوں نے پکڑا ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک کھولی اور ان کے منہ میں ڈال دی، انہیں چوسنا شروع کیا، اور اندر سے اللہ نے کیا نکالا، وہ چوستے گئے چوستے گئے چوستے گئے یہاں تک کہ ہنسنے لگے۔ آپ نے واپس کر دیا، کہا ناولنی الحسین ناولنی الحسین، مجھے حسین پکڑا، تو آپ نے حسین کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور وہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ وہ ہنسنے لگے، پھر آپ نے ان کو واپس فرمایا۔ دونوں بچے آپ کے پیٹ پر آپس میں گھل مل رہے ہوتے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے، لڑ رہے ہوتے تھے، گلے مل رہے ہوتے تھے، آپ ان کو پیٹ پہ لٹا کے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق فرما رہے ہوتے تھے۔ نماز کے سجدے میں دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، دونوں بھائی اوپر بیٹھ گئے، لوگوں نے پکڑنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا، نماز میں اشارہ کر کے روک دیا، سلام پھیر کے دونوں کو گود میں بٹھایا، فرمایا ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر، دعوہما، آپ کو پتہ تھا ان کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے، کہ دعوہما، میرے بچوں کو کچھ نہ کہو کرو، بے ابیہما و امی، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ نماز کے سجدے میں کہ نماز فرض، نماز نفل نہیں، فرض با جماعت نماز، اور کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا تھا ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے، ٹھیک، نماز میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی نماز تو لمبی ہوتی تھی تو آپ کے ٹانگوں میں سے وہ آنا جانا شروع کر دے، ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، یہ ان کا کھیل جاری رہتا تھا جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے، ایک ادھر تو وہ ادھر، وہ ادھر تو وہ ادھر، مستقل یہ نماز میں کھیل جاری رہتا تھا، اور میرے نبی ان کو روکتے نہیں تھے۔ عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، عرب میں عیب تھا بچوں کو پیار کرنا، اٹھانا اس سے بڑا عیب تھا کہ کوئی عرب سردار بچہ اٹھا کے پھر رہا ہو، یہ عیب تھا اس معاشرے میں۔ میرے نبی نے حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں نہیں اٹھایا، بلکہ یہاں کندھوں پہ بٹھا کر باہر نکلا ہے، یہاں بٹھایا، یہاں بٹھا کے باہر نکلے۔ حضرت عمر کہنے لگے واہ 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 کیا زبردست سواری ہے، میرے نبی نے فرمایا واہ 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 کیا زبردست سوار ہیں۔ آپ نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اللہم انی احبہم فاحبہما واحبب من احبہما، جو ان سے پیار کرے یا اللہ ان سے پیار کرنا، میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ اور میرے نبی نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا، ومن احب اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے پیار کیا اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، من ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، ومن ابغض اللہ ادخلہ النار، جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کے کھیلنے میں جبریل بھی شریک ہوتا تھا، ہاں حسن حسین کی کشتی کروا رہے ہیں اور حسین کو تھاپڑا مار رہے ہیں زیادہ، حسین شاباز حسین شاباز، اے ہے یا حسین اے ہے یا حسین، واہ واہ حسین، بھائی زور لگا، شاید وہ دب رہے ہوں گے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ساری شاباز حسین کو دیتے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ ان کے کھیلنے میں جبریل بھی آ کے شریک، ہائے 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 ہائے، کیا داستان حرم ہے۔ جن بچوں کو میرے نبی نے ایسے لاڑ لڑائے کہ ان کے رونے پر بے قرار ہو کے اٹھ جاتے تھے، ان کو دھوپ میں دیکھا تو بے قرار ہو کر فرمایا گھر بھیجو۔ عرب کا دستور بتایا تھا بچے کو چومنا بھی عیب، اٹھانا بھی عیب۔ ایک یہ روایت سنا، ایک اور سن، گلی میں سے گزرے بچے کھیل رہے تھے اور حسین کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ بیچ گلی میں کھیلنا شروع کر دیا، پکڑو حسین کو، پکڑو بھائی پکڑو بھائی،
وجعل السبيل ها هنا وها هنا، جیسے ہم چھوٹے بچے کو ایسے پکڑتے ہیں، ہاں بھائی نپو بھائی نپو بھائی، وہ آگے دوڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہی کھڑکاریاں میرا پیو بھی میں نہیں اپ سکتا پیا، تو ہم پیچھے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو اٹھا کے پیار کرتے ہیں۔ میرے نبی یہی کچھ کر رہے تھے، چلو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ کبھی ادھر ہو جاتے کبھی ادھر ہو جاتے، اب ادھر سے ہوتے اب ادھر سے ہوتے، پھر آپ نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے ہونٹوں کا بوسہ لے کر کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اتنی عالی نسل، اتنی پاکیزہ نسل، اور پوری ذبح ہو جائے کربلا کی مٹی میں۔ اگر میرے اللہ چاہتا تو، اگر میرے نبی چاہتے تو اللہ سے مانگ لیتے، یا اللہ آرام نالی مر جاون مدینے چ۔ سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار۔ اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز، دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی، تو آپ نے عجب تماشا دے، آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین کو، اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت ذبح کر دے، مجھے وہ وٹی دکھائی گئے ہے جہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ یہ ایک امتحان کی تصویر دکھائی گئی، سب سے بڑے خاندان، سب سے بڑی عزت والے، سب سے بڑی، میں الفاظ کہاں سے لاؤں اس گھر کی شان بیان کرنے کے لیے۔ مجھے ایک فون آیا پچھلے سال کی بات کہ جی آپ سے درخواست ہے کہ فلاں جگہ آپ ہماری محرم کی 10 دن کی مجالس پڑھ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو خوش کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ منہ مانگے پیسے مانگیں گے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا میں نے نیت کی ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کے گھر کا مراسی بننے کی۔ جس گھر کا مراسی ہوتا ہے نا دوسرے گھر سے مانگتا نہیں ہے۔ ہمارے جو مراسی آتے ہیں نا تو میں کبھی انکار کر دوں نا تو ہمارے قریب 3-4 قومیں، حراج، سنپال اور ہم پرانی قومیں، تو وہ کہ اچھا ہون موڑا سی حراجاں دے بوئے تے جا منگیے، موڑے کیڈے شرم والی گل ہے توڑے واسطے کیڈے شرم والی گل ہے، اسی حراجاں تو جا منگیے، اسی سنپالاں تو جا منگیے، اسی توڑے پیو دادے دے میراثی آئے، اسی توڑے کو لینا ہے۔ تو وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ کہا سے تیرے دادے پردادے تو لیندے ہم نے، توڑے دیرے تو لینے ہیں، اسی کیوں جاویے دوے دارتے تھے دوے بوئے تھے۔ میں نے کہا میرے بھائی میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، میرا کوئی بیان اس گھر کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا ہے، کبھی کوئی نکل جائے بات ادھر ادھر تو وہ الگ بات ہے، کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں اس گھر کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ میرے مراسی دوے بوئے تے نہیں جانے، تے میری غیرت جڑی ہے نہ بھی ہوئے تو میں نہ کھو کے انہوں دے دینا، تو میں کیوں کسی اور سے مانگوں؟ مجھے اگر لینا ہے تو اسی در سے لینا ہے، یہاں کچھ نہیں لینا۔ بنو امیہ کا بادشاہ ہشام بن عبد الملک طواف کر رہا تھا حج میں، حجر اسود پہ آیا
جگہ نہیں ملی، دھکے کھا کے واپس ہو گئے۔ امام زین العابدین تشریف لائے تو ایک دم مجمع پیچھے ہٹ گیا اور آپ نے بوسہ لیا اور آگے چلے گئے۔ اس کے ساتھ شام کے عرب سردار نہیں پہچانتے تھے، وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کے لیے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ دیا، یہ کون ہے؟ کہنے یہ کون ہے؟ تو ہشام جانتا تھا یہ کون ہے، تو وہ انجان بن کے کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے۔ تو ساتھ فرزدق شاعر کھڑا تھا، کہنے لگا میں دسا کون ہے؟ انہوں نے کہا دس۔ فرزدق بہت بڑا شاعر تھا، تو اس نے 35 اشعار کا فی البدی قصیدہ پڑھا، جس کی ابتدا ہے هذا الذي تعرف البطحاء وطعته الحل يعرفه والحرم ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ میں آپ کو دو شعر نمونے کے طور پہ سنا دیے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ کا گھر بھی جانتا ہے اور مکے کا ایک ایک پتھر جانتا ہے اور ایک ایک پہاڑ جانتا ہے۔ یہ وہ سخی ہے، یہ وہ سخی ہے کہ اس کی لا صرف کلمے میں نکلتی ہے، ورنہ سائل کے سامنے آج تک اس نے لا نہیں کہا، یعنی نہیں کبھی نہیں کہتا سوائے لا الہ الا اللہ کے۔ اس کو اتنا غصہ چڑھا، اس نے اس کو عصفان میں قید کرا دیا۔ جب امام نے زین العابدین کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم اس کو ہدیہ بھیجا کہ بھئی یہ تحفہ قبول کرو، تو وہ رونے لگا۔ وہ جو لایا تھا اس کو کہنے لگا، امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، لیکن میں نے آپ کی تعریف کی ہے اللہ کو اور آپ کے نانا کو راضی کرنے کے لیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا صلہ اتھے جا کے لینا، اتھے نہیں لینا، واپس کر دی۔ وہ بھی اہل البیت تھے تو انہوں نے فرمایا اس سے جا کر کہو تمہیں تیری نیت کا صلہ مل گیا، لیکن اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آتی، تو میری منت ہے تو قبول کر لے۔ پھر ان کی دوبارہ بھیجنے پر اس سے قبول کیا۔ اس گھر سے محبت اور پیار ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو کیا صرف 10 دن اس کا ذکر کیا جائے گا؟ صرف 10 دن؟ ہر التحیات کے درود میں علی آل محمد، علی محمد وعلی آل محمد، علی محمد وعلی آل محمد، 10 دن۔ اور اس پر بھی بھاؤ تاؤ کیے جائیں کہ اتنے تو انہوں پیسے دیں گے، آ جاؤ۔ یہ ہر دن کا ذکر ہے۔ جیسے ربیع الاول کے 12 دن آئے، چلو بھائی جلسے کرو، میلاد مناؤ۔ یہ سارے سال کا یاد، میرے نبی کی یاد سارے سال کے لیے، ساری زندگی کے لیے، ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر گھنٹے میں، ہر منٹ میں، ہر پل کی چیز ہے۔ جو پل نبی کی یاد سے غافل ہوا وہ تو اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ ایسے میرے نبی کا گھر ہر پل یاد کرنے، کیوں بکروں کی طرح ذبح کیے گئے؟ عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، 61 ہجری جمعہ کا دن، 10 محرم، میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل، اس میں خون ہے اور زمین سے خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں ان کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی کا رنگ پیلا زرد، مٹی چہرے پر، داڑھی پر۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اپنے بیٹے حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ایک بول پہ میں کبھی تفصیل میں اس قصے کو نہیں سنا سکا کہ میرے جذبات میرے اوپر غالب آ جاتے ہیں، میرے الفاظ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، میرا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کی متھ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ 10 دن
رو پیٹ کے تم چھٹی کرو، اس لیے نہیں ہوا۔ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی بازی لگانی پڑے تو لگاؤ، سب کچھ دینا پڑے تو دے دو۔ یزید نے تخت پایا، حسین نے اللہ کو پایا، شمر نے دنیا پائی، اہل کربلا نے اپنے رب کو پایا۔ کس کے سر صحرا باندھا گیا، کس کے گلے میں ہار ڈالے گئے، کس کے سر پہ عزت کے تاج سجائے گئے۔ آج میں شمر کے لیے کون ہے جو اپنے بچے کا نام شمر رکھنے کو تیار ہے؟ ایک قربانی کی داستان ہے کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہر سودا قبول ہے، ہر سودا منظور ہے۔ ایک بول ہی تو دینا تھا یزید کی بیعت کا، مدینے میں جا کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے، گھر بار آل اولاد سب۔ بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا، میرے بچے کا بازو ٹوٹا تو وہ وہیں گاؤں میں تھے ہم، تو اس کو تھوڑا سا ایسے جو ہلانے لگے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں اس کی چیخیں نہیں سن سکا، میں بھاگ کے باہر نکل گیا، میں اس کی چیخ نہیں سن سکا، باں تو ٹوٹی گئی، جڑ بھی گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ جاؤ 1378 سال پیچھے اور حسین کو دیکھو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ کر۔ تم سے رب کا مطالبہ نہیں کہ بچے ذبح کرا دو، مجھ سے آپ سے رب کا مطالبہ ہے جھوٹ کو ذبح کر سچ کو پانی دے، حرام چھوڑ حلال پہ آ، کفر چھوڑ ایمان پہ آ، دھوکہ چھوڑ دیانتداری پہ آ، نفرتیں چھوڑ محبت پہ آ، غفلت چھوڑ بیداری پہ آ، بخل چھوڑ سخاوت پہ آ، حرص کو چھوڑ ایثار پہ آ، جھوٹ کو چھوڑ سچائی پہ آ، خیانت کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، ملاوٹ کھوٹ کو چھوڑ سچائی دیانتداری اصالت پہ آ، ہیرا پھیری کو چھوڑ دیانتداری پہ آ، انتقام کو چھوڑ معاف کرنے پہ آ، گالی کو چھوڑ دعا دینے پہ آ، غفلت کو چھوڑ سجدوں میں سر رکھ کے دکھا، مال جمع کرنے کے پیچھے مت دوڑ، اللہ کے نام پہ لگانا سیکھ، نظریں اٹھانا نہ سیکھ، نظروں کو جھکانا سیکھ، گھنگرو پہ سر نہ ہلا، قرآن پر اپنے نفس کو اپنی روح کو تازگی دے، گانوں کے سر پہ نہ تھرکو۔ جس نسل کی مائیں تبلے کی تھاپ پہ تھرکتی ہوں، جس نسل کے باپ موسیقی کی سرتال پہ جھومتے ہوں، ان ماؤں کی گود میں محمد بن قاسم جیسے کیسے پیدا ہوں گے، حسین جیسے کیسے پیدا ہوں گے؟ ناچنے گانے والے ہی پیدا ہوں گے، سود خور شرابی ڈاکو جواری پیدا ہوں گے، مائیں بانجھ ہو گئیں۔ نسل موجود ہے، انسان کوئی نہیں، افراد موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، مرد عورت موجود ہیں، انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ پہ مر مٹنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے جینا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ کے لیے مرنا یہ کربلا کا سبق ہے، اللہ پہ سب کچھ لٹا دینا یہ کربلا کا سبق ہے۔ دیکھو آپ اس لیے آئے ہو کہ اللہ راضی ہو، میں اس لیے بول رہا ہوں سر درد کی شدت کے باوجود کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرا اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا یا نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا آنا اللہ قبول کرے گا یا نہیں، اگرچہ ہم اس کی رحمت سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ قبول کرے گا، لیکن یہ حسین تو جنت کی چابی لے چکے ہیں، سرداری لے چکے ہیں، اب سر کٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے چل میں تیرے نال ہوں، چل میں تیرے نال ہوں، اور وہاں جا کے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھ کے توبہ کرتے اور مدینے میں موج کرتے ہیں، ان کو تو جنت مل چکی ہے، مل چکی ہے، جنت نہیں ملی سرداری ملی ہے۔ اپنے نانا کے پڑوس میں باپ کا گھر جہاں بنا وہیں تو بچوں کا گھر بنا، وہیں تو فاطمہ کا گھر بنا، اپنے نانا کے سامنے گھر مل چکا ہے، پھر یوں ذبح ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھوکے پیاسے کہ گرمی کے روزے آتے ہیں 12 گھنٹے پیاس میں آدمی تڑپ کے رہ جاتا ہے، تمہیں خبر ہے میرے نبی کی اولاد 72 گھنٹے پیاسے،
پیاس کی شدت، پانی کا قطرہ نہیں، اور آگے انسان کی شکل میں درندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سارے جان نثار شہید ہو گئے، تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں، جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پیچھے اہل البیت رہ گئے۔ اہل البیت، سب سے پہلے شہید کا نام بتاتا ہوں، مسلم بن اوسج، جو امام صاحب کے، امام علی مقام کے قافلے میں جو پہلے شہید ہیں، مسلم بن اوسج۔ اور ان کی طرف سے جو دو پہلے قتل ہوئے، سالم اور یسار، اور ان کو قتل کرنے والے تھے عبید اللہ بن عمیر الکلبی۔ ایک ابن زیاد کا غلام تھا، ایک ربیعہ بن زیاد کا غلام تھا، وہ دونوں نکلے تو اس کے مقابلے کے لیے بربر بن خضیر اور حبیب بن مطاہر نکلے حسین علی مقام کے لشکر سے۔ تو عمیر بن وہب کلبی وہ کوفے سے اٹھ کے آئے تھے، کوفے سے بیوی سمیت آئے تھے، بیوی کا نام ام وہب، حبشی تھے۔ کہنے لگے مجھے اپنے اوپر قربان ہونے تھے، میں اکیلا ان دونوں کو کافی، ان دونوں کو ہٹا دے۔ اور ننگے بدن تھے، ننگے بدن، جسم پہ کچھ نہیں۔ کہا میں تو مرنے ہوں، میں کیوں زیرہ پاما جو میں جیونا ہے، میں تو مرنا ہے۔ ننگے بدن تھے۔ تو ان کی بیوی نے کہا ان کو جانے دیں، ہم دونوں نے آپ پر قربان ہونے کی نیت کی ہوئی۔ ہم نے کہا اچھا اللہ تجھے جزا خیر دے، جاؤ۔ تو اس اکیلے نے دونوں کمبختوں کو جہنم میں پہنچا دیا، سالم اور یسار۔ تو ان میں سے ایک آدمی بولا ہوئے یہ مرنے آئے ہیں، اگر اکیلے لڑو گے تم سب کو مار دیں گے، اور تسی تو جیون دے طلبگار ہو، مرن دے طلبگار ہیں، مرن والے نو مارنا کوئی سوکھا کام ہوندا ہے، وہ ان پر کٹھے حملہ کرو۔ پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا، اور بڑا نشان کا جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے، تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا، یہ فیصل آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ بہن نے پوچھا اے کیڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔
چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی، 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے، پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی۔ عصر سے پہلے سب۔ جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والشهيد الجعفر الكمية وأسد الله المحيا۔ ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی الاکبر نے تلوار اٹھائی کہ ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی الاکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، پر 1 اور 3000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نہیں جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے تو انہوں نے کہا یا اماں، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا، تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے،
تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا، ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقد، اس نے تیر جو چلایا خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا۔ بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائیو، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں ہاسپٹل میں، وہ سے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ، یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا۔ اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھیں، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا۔ اور اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، بچہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، میرے رب بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے۔ یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کا راضی ہونا معیار زندگی ہے۔ ہاں، پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے۔ اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا۔ تو شمر آیا بدبخت، وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے، تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے، تو شمر نے کہا سر کاٹو، تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا، تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا۔ پھر خیموں کی طرف بڑھے، تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی، تو علی ابن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، ابھی میں نے ان کا قصہ سنایا، اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے۔ تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا۔ وہ بھی ساتھ تھیں، ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی۔ پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ، انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لے جانے لگے تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے، سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے کربلا کو افسانہ بنا لیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو۔ ٹکڑے ٹکڑے بدن، تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قوا محمدا
واہ محمد اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، واہ محمدا واہ محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح۔ آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے، آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے، آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا، اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آج اس کا لاشا پڑا ہے۔ یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے، تو تصفی علیہ الریاح، کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا، تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے۔ ہاں، یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، پھر چھڑی ماری، پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو۔ تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، نہ کر۔ کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، تیری عقل خراب ہو گئی ہے۔ تو میں میری نہیں، تیری عقل بگڑی ہے، آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میرے بھائیو، نماز کا وقت قریب ہو گیا، بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا، اشارے کر دیتا ہوں، پڑھو اس کو، پڑھو، خود پڑھو، پیغام لو، پیغام لو۔ ہے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، ذبح ہو گئے نسل سمیت، بچوں سمیت، پوری دنیا کے تجار کو پیغام ہے، جھوٹ سے بچ، خیانت سے بچ، سارے دفتر والوں کو پیغام ہے، رشوت سے بچو، رشوت سے بچو، ظلم و ستم ڈھانے سے بچو، ساری دنیا کے، میں کیا کہوں، میرے ملک کا ایک ایک طبقہ ضمیر بیچ کے سویا ہوا ہے، جہاں انصاف دینے والے بک جائیں، جہاں جج کے قلم کی قیمت لگے، جہاں جس دیش کے جج کو خریدا جا سکتا، جس کے قلم کو خریدا جا سکے، جس دیش کے وکیل کو خریدا جا سکے، جس دیش میں جھوٹے مقدموں کی بھرمار ہو، جس دیش کا ڈاکٹر مریض کو مریض نہ سمجھے، گاہک سمجھے، اور مرتے کی کھال اتارے، مرتے ہوئے کی کھال اتارے، جس دیش کا وکیل خود ایک مافیا گروپ بن چکا ہو، جس دیش کا، میں وکیلوں کا رونا کیا روں، میں ججوں کا رونا کیا روں، میرے دیش کا تو ریڑھی والا بھی ظالم ہے، مزدور بھی ظالم ہے، غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، ظلم کے اندھیروں میں دیش ڈوبا ہوا ہے،
میرے بھائیوں، ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے اور ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرے بھائیوں، میں بہت دہراتا ہوں اس بات کو، جس فرد میں، جس قوم میں، جس دیس میں، جس خاندان میں، جس معاشرے میں ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، دھوکہ ہوگا، وہ تباہ ہو جائیں گے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ جس دیس میں، جس قوم میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس فرد میں سچائی ہوگی، انصاف ہوگا، دیانتداری ہوگی، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، عزت دے گا، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ دنیا کی عزت ضرور ملے گی، کفر کے ساتھ ملے گی، کہ سچائی، دیانتداری، عدل و انصاف پر اللہ سایہ کر دیتا ہے، چاہے کفر ہے چاہے اسلام ہے، موت تک۔ کافر ہے تو موت تک، موت کے بعد ایمان کا فیصلہ ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو یہ جہان بھی بن گیا، وہ جہان بھی بن گیا۔ یہی فیصلہ آباد کی بات ہے۔ میں صبح نکلا، سیر کر کے واپس آ رہا تھا، مجھے دور سے ایک ریڑھی والا نظر آیا، سفید داڑھی، پگڑی، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ عام طور پہ ریڑھی والوں کا یہ حلیہ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا دور سے میری نظروں میں جچ گیا۔ جب میں قریب سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے دیکھا، تو میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا، ایسے خاموش آنسو، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، اور ایک ہاتھ ریڑھی پر تھا، ایک ہاتھ پیٹی پر تھا، جو کوئی پیٹی لایا تھا، اور ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا بزرگو خیریت تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے پیٹی ایسے اٹھا دی میرے آگے، تو وہ پیٹی سیب کی تھی، اس کے اوپر سیب ٹھیک تھے، نیچے سارے گلے ہوئے سیب تھے، تو سارے سیب ایسے بکھر گئے۔ یہ پیٹی میں سیب بھرنے والا نہ تو وکیل ہے، نہ تو ڈاکٹر ہے، نہ تو بھوانے بازار کا تاجر ہے، نہ وہ سیشن کورٹ کا جج ہے، نہ وہ کوئی ڈی سی او ہے، نہ وہ کوئی تحصیلدار ہے، وہ مزدور ہے، غریب آدمی ہے۔ غریب کا ظلم بتا رہا ہوں۔ تو جب سیب بکھرے تو میں اس کو دیکھوں، سیبوں کو دیکھوں، مجھ سے کہنے لگا، کوئی اردو سپیکنگ تھا، پنجابی نہیں تھا، اردو سے کہنے لگا، بیٹا میں بہت غریب، اس کی بہت، پر جب اس نے زور ڈالا نا، میں بہت غریب، انہیں ایسے لگا مجھے کسی نے چھری سے میرا کلیجہ چیر کے رکھا، میرے آنسو نکل پڑے، میں اب رو رہا ہوں۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے۔ بیٹا میں بہت غریب ہوں، صبح منڈی جاتا ہوں، ایک پیٹی لاتا ہوں، شام تک بک جاتی ہے، بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین، آج کسی نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین۔ اسی سیب کی پیٹی کو اب اوپر تک لے جاؤ کہ لوگ جانوں سے کھیل رہے ہیں، اپنی عزت، اقتدار، جھوٹی عزتوں کے لیے عزتوں سے کھیل رہے ہیں، جانوں سے کھیل رہے ہیں، حقوق سے کھیل رہے ہیں۔ یہاں ایسے ضمیر بکتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں بکتے، یہاں ایسے زبان کے بول بکتے، اے نہیں کسائیاں کول جاؤ تو سری دے وے زبان بھی آیا تو سر بھی آیا، یہاں ایسے دماغ بکتے ہیں جیسے بکرے کی سری بکتی ہے، ایسی زبانیں بکتی ہیں جیسے بکرے کی زبان بکتی ہے، ایسے ضمیر کے سودے ہوتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کے سودے ہوتے ہیں۔ اب میری جیب خالی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو میں تو ایسے صبح نکلا تھا، مجھے اتنا صدمہ ہو کہ ہائے کوئی میری جیب اتنے پیسے تو ہم دیتے، بابے دی پیٹی جو کے پیسے تھے انہوں میں دے ہی دیندہ۔ آج تک مجھے یہ دکھ رلاتا ہے۔ پھیلا دو سارے پنجاب سے، وہ کراچی سے لے کر خپلو تک، گلگت تک، سب کچھ یہی ہو رہا ہے۔ روتے ہیں حسین کو، کھڑے ہوئے ہیں یزید کے ساتھ، روتے ہیں آل رسول کو، کھڑے ہوئے ہیں شمر کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ۔ ان مگر مچھ کے آنسوؤں کی میرے رب کی بارگاہ میں کیا قیمت ہے؟ میرا معاشرہ ظلم و ستم میں ڈوب چکا ہے۔
کہتے 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 عمر بیت گئی۔ بھائیو جتنے بیٹھے ہو اتنے تو توبہ کریں ہم، کہ آؤ بھائی آج ہم اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ظلم سے نکلو، جھوٹ سے نکلو، بہتان سے نکلو، رشوت سے نکلو، حرام سے نکلو، شراب سے نکلو، زنا سے نکلو، بدکاری سے نکلو، فحاشی سے نکلو، جوئے سے نکلو، جھوٹے مقدموں سے نکلو، جھوٹی گواہیوں سے نکلو۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں مصر کا بادشاہ واز سنتا تھا، 18 برس آتا رہا، 18 برس، اور ہر سال 1000 دینار 1000 دینار ان کو گفٹ کرتا تھا، 1000 دینار، کوئی 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے 1000 دینار۔ 18 سال کے بعد ایک فتوے پہ دستخط مانگے کہ یہاں سائن کر دیں، فتویٰ غلط تھا۔ انہوں نے کہا مولوی نے 18,000 دینار دیتے کیوں نہیں کرے گا؟ انہوں نے فرمایا یہ تو شرعاً خلاف ہے، میں کیسے دستخط کروں؟ وہ کہنے لگا کرنے پڑیں گے۔ کہا میرا ضمیر نہیں تم ایسے خرید سکتے، میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگا میرے 18,000 دینار واپس کر۔ 18,000 دینار اربوں روپیہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی بھکھا ساڈا کھاوے تے ساڈے اگوں سر چاوے۔ کہنے گے ٹھیک ہے، گھر گئے، 18 تھیلیاں 1000 دینار کی، ان کے رسی بھی گرا بھی نہیں کھولی تھی، گرا پہ سرکاری مہر ہوتی ہے، وہ مہر بھی نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، جیسی تھی ویسی لا کر اس کے سامنے رکھ کے کہا تو میرے ایمان دا مل اتنا ہی لایا اے 18,000، نکل جا میری مجلس سے جو کم وقت، تو نے مجھے 18,000 میں خریدنا چاہا، تو نے میرے ایمان کی قیمت یہ لگائی تھی۔ جیسے وہ پڑا تھا اس کے منہ پہ مار دیا۔ بھائیو ایسا اللہ سے ایمان مانگو، ضمیر مانگو جو اللہ پہ تو قربان ہو، لیکن ان سکوں پر نہ بک جائے، ان ٹھیکروں پر نہ بک جائے۔ نیت کرتے ہو سارے؟ توبہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ پکی ہے تو اللہ کے ہاں قبول ہے، چونکہ میرے رب کو توبہ جیسے پسند ہے، سبحان اللہ۔ اور میری تمہاری تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، یہاں سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں ساری معاف کر دوں۔ ہمارے گناہوں کی تو حیثیت ہے کوئی۔ میں نے مینچسٹر میں بیان کیا، آخر میں ایسے توبہ کروائی تو ایک نوجوان آ گیا، لاہور کا تھا، کہا جی مولانا صاحب یہ گناہ معاف ہو گئے سارے؟ میں نے کہا ہاں۔ یہ توبہ پہ ہو گئے؟ واقعی ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل۔ جی میں نے بہت گناہ کیے ہیں، سارے معاف ہو گئے؟ میں نے کہا بالکل ہو گئے۔ جی میں نے بہت کیے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تیری تو عمر ہی کوئی نہیں، تو نے کتنے کیے ہوں گے؟ تو رب کی رحمت کو جانتا نہیں۔ ہمارے بر صغیر کا معاملہ ڈراتے زیادہ ہیں، اتنا اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے جدائی کر دی، اللہ سے ہی بھگا دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی کہنے لگا تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا، بہت مالدار آدمی تھا، تسی مولویاں ساڈے کولو ساڈا رب بھی کھو لیا، تسی سانو رب کولو اتنا ڈرایا کہ اسی انہوں نے پتہ نہیں ساڈے نال اس کرنا کی۔ میں نے کہا یار میں تو نہیں ڈرا، تمہیں تو خوشخبریاں دو بھائی اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے پاس آ جاؤ۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور کوئی راستہ ہے؟ اللہ کو مناؤ، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک بول پہ مانتا ہے، ایک آنسو پہ مانتا ہے، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا۔ اور یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اللہ ہمت دے تو ٹائم لگانا۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، کسی کا حق مار کے بیٹھے ہو واپس کر دو،
نہیں کرنے کی طاقت تو جا کے معافی مانگ لو کہ جب ہوگا میں دے دوں گا، جب ہوگا میں دے دوں گا۔ کسی کے ساتھ بغض ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی کا نفرت ہے، دل کو صاف کرو۔ کسی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ابھی جا کے اس سے مل لو، اس سے ملاقات کر لو، اور اس سے سینے سے لگا لو کہ نیا سال اس طرح شروع ہو کہ ہمارا دل پوری دنیا کے لوگوں سے صاف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو صاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ جتنا مجمع آئے ہو، اگر نماز میں سستی ہے تو بھائی آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری سے